حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے میں ہم موجود ہیں۔ جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و روح الارواح و غذائیہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ہمارے درمیان میں عشرہ رحمت موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو ہم پہلے عشرہ میں موجود ہیں۔ پہلے عشرہ میں رحمت ہے، معنی یہ ہے کہ اس عشرے میں کثرت سے اپنے رب سے اس کی رحمت طلب کی جائے، اور ماہ رمضان ہو، روزے کی حالت ہو، افطار کا وقت ہو اور ارحم الراحمین سے اس کی رحمت طلب کی جائے، تو یہ بہت بعید ہے کہ وہ بندوں کی دعا قبول نہ فرمائے۔ اس لیے کہ دوسری حدیث ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعا مقبول ہوتی ہے، اور فرمائے للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک رحمان سے ملاقات کے وقت۔ تو افطار کے وقت کی خوشی فرمائے ایک تو کھانے پینے کی خوشی ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ عین افطار کے وقت جو دعا کی جائے اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں، روزوں کا انتہائی اہمیت کے ساتھ اہتمام رکھیں، اور اپنے رب سے خطاؤں کی معافی طلب کریں کہ جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے عقلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلی نشست میں بھی گفتگو کی کہ روزے کا مقصد صرف کھانے پینے سے رکنا یا کھانے پینے اور عمل تزویج سے روکنا نہیں ہے۔ ہر کام کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے نا، تو فرمایا روزے کا مقصد یعنی اللہ نے روزہ اپنے بندوں پر فرض کیا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد اصلی حصول تقویٰ ہے، یعنی روزے کا اصل مقصد پرہیزگاری قبول کرنا، پرہیزگاری حاصل کر لینا ہے، پرہیزگار بن جانا ہے۔ اور اسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال۔ فرمایا جو بری بات نہ چھوڑے، برا عمل نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے۔ یعنی کھانا پینا چھوڑنا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے،
مطلب اللہ کا مقصد اپنے بندوں کو اپنی دی ہوئی روزی کے مہیا ہونے کے باوجود بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا۔ بس اوقات انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اسے اچھی اچھی چیزیں کھانے سے روک دیتا ہے، تو ڈاکٹر کا کسی بیمار کو مرغن غذا کھانے سے روک دینا فقط روکنا ہی اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان مرغن غذاؤں سے رکے گا تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان مرغن غذاؤں سے رکے گا تو جلدی صحت مند ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو اپنے بندوں پر حلال کیا، حلال کھانا، حلال مشروب، وہ اللہ نے ان ایام میں اپنے مسلمان بندوں پر حرام کر دیا۔ تو اللہ کا مقصد بندوں کو بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، تو کیا مقصد ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، اللہ کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اگر کوئی روزہ رکھے اور اس کے باوجود گناہوں میں ملوث رہے، گناہوں میں الجھا رہے، گناہوں میں مستغرق رہے، تو گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے روزہ تو رکھ لیا لیکن روزے کا مقصد حاصل نہ کر سکا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر چیز کی اہمیت اس کے مقصد کے مطابق ہوتی ہے۔ جب تک کسی چیز کے ساتھ آپ کا مقصد وابستہ رہے، آپ کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہوگی، اور جب کسی چیز سے آپ کا مقصد ختم ہو جائے، آپ کی نگاہ میں اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، ایک گولی ہے 100 روپے کی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گولی میرے لیے بہت اہم ہے، اگر یہ گولی میں نہ کھاؤں تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ زندگی پر بن آئے۔ تو اس گولی کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس گولی سے اس کی صحت اور زندگی کی اہمیت اور مقصد جڑی ہوئی ہے۔ اگر اس کی اہمیت ختم ہو جائے، اسی طرح جب وہ بندہ بالکل صحت مند ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب اس گولی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پیکٹ کی پیکٹ گولی آپ کے گھر میں پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیا کریں؟ تو کہا پھینک دو، اب اس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک گولی ایک وقت کے لیے آپ کی ایسی حرز جاں ہے کہ ہر وقت آپ اسے جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں کہ کب اس گولی کی ضرورت پڑ جائے، میری زندگی بچ جائے گی۔ اور ایک وقت ایسا ہے کہ وہ گولی گھر کے کسی ٹیبل پہ پڑی ہے، گرد آلود ہو رہی ہے، اور آپ کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ کیا بات ہوئی؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک اس گولی سے آپ کا مقصد تھا، اس وقت تک وہ گولی اہمیت رکھتی تھی، اور جب اس گولی سے آپ کا مقصد ختم ہو گیا تو اس گولی کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ تو جب تک کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے، اسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے جب تک وہ چیز آپ کی نگاہ میں اہمیت رکھے اور اس چیز کا مقصد بھی صحیح ہو۔ آپ بائک چلا رہے ہیں، بائک سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ آرام دے، کم وقت میں آپ کو منزل تک پہنچا دے، لیکن اب بائک ایسی ہو گئی کہ آرام دینے کے بجائے آپ کو تنگ کر رہی ہے، تو اب اس سے اب وہ آپ کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا، تو پھر آپ نے وہ بائک بیچ دی جو آپ کو بہت پسند تھی۔ تو یہ عربی کا بھی قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنی مقصد ختم کر دے، جب کوئی چیز اپنی اصل ختم کر دے، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ چیز اپنے مقصد کے ساتھ رہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کی بلندی ہوتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ اسے اس حدیث سے بھی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیے جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔
حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ سارا کفر جمع ہو جائے گا اور وہ سب جمع ہو کر ایک ساتھ تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے تم کھانے کی پیالی لے کر، جیسے تم کھانے کی تھال لے کر لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے دعوت دیتے ہو، ایسے ہی کافر ایک دوسرے کو تمہیں ختم کرنے کے لیے دعوت دیں گے کہ آؤ میرے ساتھ مل کر انہیں ختم کرو، آؤ میرے ساتھ مل کر ان مسلمانوں کو کاٹو کھاؤ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافر اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ وہ ہمارے مقابلے میں آئیں گے اور سب مل کر ہمیں ختم کرنے کے لیے کوشش کریں گے؟ تو کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن غصاء کا غصاء السیل، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تم جھاگ کی طرح ہوگے کہ دیکھنے میں وہ جھاگ تو پہاڑ جیسی لگتی ہے لیکن ایک ہلکی سی ہوا چلے وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن قدر ختم ہو جائے گی، وہ تم سے ڈریں گے نہیں، ان کے دل سے تمہاری ہیبت نکل جائے گی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے دل میں سستی آ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ عرض کی یا رسول اللہ کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور تم موت سے بھاگنے لگو گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے یہ دو چیزیں ہیں، فرمایا کہ جب مسلمانوں کے دل میں موت سے ڈر اور دنیا کی محبت آ جائے تو وہ عزت کی زندگی گزار نہیں سکتا۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہی ہے۔ اب یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو وہی دور ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو ہم اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود کافروں سے دبے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمائے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مومنوں کا جو مقصد تھا، مومن آج اپنے مقصد پہ نہیں ہے۔ جو ہم نے بتایا کہ جب کوئی چیز اپنے مقصد سے خالی ہو جائے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے، بے دام ہو جاتی ہے۔ تو آج مومن اپنے مقاصد کو چھوڑ بیٹھے تو ہلکے ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جہاں ایک وقت تھا کہ مومنین دنیا سے محبت نہیں بلکہ اپنے رب سے محبت کرتے تھے، ایک وقت تھا کہ مومنین موت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کرتے تھے، اور اب وقت یہ ہے کہ مومنین موت کے نام سے بھاگتے ہیں۔ وہی تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ہیبت سے صحرا وہ دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کی ٹھوکر سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کا تو مقصد شہادت ہے، اور اس دور میں جب مومن کا مقصد دنیا کمانا اور کسی بھی طرح سے خواب و ذلیل و خوار بھی ہو رہا ہو تو دنیا سمیٹنا ہو جائے، تو پھر جب مومن اپنے مقصد سے ہٹ گیا تو وہ ہلکا ہو گیا۔ تو اسی طرح روزے کا مقصد ہے پرہیزگاری حاصل کرنا، تو جب روزہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو وہ ہلکا ہو جائے گا، اور ہلکا ہو جائے گا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی قدر کم ہو جائے گی،
اس کا وہ مقصد ختم ہو گیا جس مقصد کے لیے اللہ نے بندوں کو بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہر چیز اپنے مقصد پہ ہوتی ہے نا، لہذا جب روزہ رکھیں تو روزے کے مقاصد بھی پورے کریں۔ اب روزے کے مقاصد کیا ہیں؟ تو پرہیزگاری ہے، اور اسے داتا صاحب علی حجویری رحمہ اللہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ فرمایا روزے کا مطلب ہے رک جانا۔ صوم جو ہے نا، صوم کہتے ہیں رکنے کو، عربی میں روزے کا صوم کہتے ہیں نا، صوم کا معنی ہے رک جانا۔ فرمایا روزے کا مقصد ہے رک جانا، لہذا جب کوئی شخص کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے، عمل تزویج سے رک جائے، اپنی نگاہوں کو گناہوں سے روکے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکے، اپنے پیروں کو گناہوں سے روکے، اپنے پورے جسم کو گناہوں سے روکے، تب ہی وہ شخص صحیح معنوں میں روزے دار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو نہ روکے، صرف اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکے رکھے، تو فرمایا صحیح معنوں میں وہ روزے دار نہیں ہے۔ تو روزہ بھی رکھیں۔ اس دور میں ہم تو مقصد کی بات کر رہے ہیں، لیکن شرمندگی ہماری یہ ہے، آپ اس بات کو ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، اس دور میں 80% مرد ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ تو کیا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بچ سکیں گے؟ عذر دے سکیں گے؟ خواتین تو بہرحال روزہ رکھ لیتی ہیں، لیکن مرد جوان یہ روزہ نہیں رکھتے، صرف سستی کی وجہ سے، یا کھانے پینے سے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گے اس وجہ سے، یا ایک خاص وجہ ہے کہ گٹکا کھانے سے روک دیا جائے گا، اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتے۔ تو اپنے آپ کو اس مہینے میں پابند کیجئے کہ روزہ رکھیں، ایک، اور دوسرا جب روزہ رکھ لیں تو روزے کا مقصد بھی پورا کریں۔ روزے کا مقصد اصلی ہے حصول عبادت، مقصد اصلی ہے ترک معصیت، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو اب روزہ رکھنے کے بعد گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، تو اس حوالے سے کیا ایسا عمل کیا جائے کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے بھی رک پائے؟ اس لیے کہ یہ تو حقیقت ہے نا کہ اس دور میں گناہوں سے رکنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ناممکن تو نہیں ہے۔ تو ایسا کون سا عمل کیا جائے کہ انسان روزہ بھی رکھے اور گناہوں سے رک جائے؟ تو کہتے ہیں کہ اس حوالے سے زندگی بھر کے لیے مشعل راہ بزرگان دین کے اعمال اور ان کے اقوال رہے ہیں۔ بزرگان دین جو ہمارے اکابرین ہیں، ان کے اقوال، ان کے اعمال قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہیں، مینارۂ نور ہیں۔ تو جو گناہ چھوڑ نہیں سکتا، علماء نے فرمایا اسے چاہیے کہ صوفیہ کی کتابیں پڑھے، بزرگان دین کی کتابیں پڑھے، شرح الصدور پڑھے، امام غزالی کی احیاء العلوم پڑھے، ابو طالب مکی کی قوت القلوب پڑھے، امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب پڑھے، داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ ان کتابوں میں بزرگوں کے اعمال اور اقوال بتائے گئے، اور بتایا گیا کہ بزرگان دین گناہوں سے کیسے بچتے تھے، اور کیسے وہ اپنے لوگوں کو بھی گناہوں سے بچنے کی ترغیب اور تلقین کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سیدنا حاتم اصم رضی اللہ عنہ، اللہ کے بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے، اور اصم کہتے ہیں بہرے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے بزرگوں کی نشست ہوتی ہے نا، تو نشست لگی ہوئی ہے، ایک شخص قریب آ کر کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا، ریح خارج ہو گئی، انتہائی شرمندہ ہوا۔ تو حضرت حاتم اصم رضی اللہ عنہ
نے ایسا محسوس کیا کہ گویا آپ نے ریح خارج ہونے کی آواز سنی ہی نہیں ہے۔ آپ کہنے لگے کہ ذرا اونچا بولو اپنا مسئلہ، مجھے آواز کم آتی ہے۔ تو اس کی شرمندگی کم ہو گئی اور وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ریح خارج ہوئی ہے آواز حضرت تک گئی نہیں۔ تو آپ نے اسے شرمندہ ہونے سے بچایا۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص جب تک زندہ رہا آپ کو بہرا ہی سمجھتا رہا۔ اس وجہ سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ اسم لگایا، حاتم اسم یعنی بہرے۔ صرف ایک شخص کو شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے زندگی بھر آپ نے اسے بہرا سمجھایا۔ یہ ہے بزرگان دین کی تعلیمات کہ درویشی خرقہ پوشی کا نام نہیں، درویشی پردہ پوشی کا نام ہے۔ پردہ پوشی کریں۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ غلط ہی ہے۔ کسی سے غلطی ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان ہے، بس، ورنہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر کسی سے کسی بھی طرح کی غلطی ہو گئی، فکری یا کوئی ایسی غلطی ہو گئی، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا یہ اب دائرہ اسلام سے ہی نکل گیا۔ تو بزرگان دین کی یہ تعلیمات ہیں کہ پردہ پوشی کریں، کسی کے عیب چھپائیں۔ تو یہ حضرت حاتم اسم رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو بہت بڑی شخصیت ہیں۔ تو ایک شخص کے گھر میں دعوت تھی، بارگاہ میں حاضر بارگاہ ہوا، عرض کرنے لگا یا سیدی میں اپنے گھر میں آپ کو دعوت میں بلانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے، بشرطے کہ بندے کو یقین ہو کہ جس دعوت میں وہ مدعو کیا جا رہا ہے وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، تب دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ یہاں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوگا، تو آپ نے اس کی دعوت قبول کی، لیکن آپ نے فرمائے میری 3 شرائط ہوں گی، ان 3 شرائط کو اگر تم مانتے ہو تو میں تمہاری دعوت قبول کروں گا۔ عرض کرنے لگے یا سیدی جو بھی آپ کی شرائط ہیں وہ آپ بتائیں، انشاءاللہ آپ کی ہر شرائط ماننے کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ کو اگر میں اپنے گھر میں بلاؤں تو میری رونق میں اضافہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ تو دل میں خیال آیا کہ کوئی اچھی سی جگہ یہ طلب کریں گے تو چلو مجمع میں جگہ میں ایک نمایاں جگہ بنا دوں گا ان کے لیے تاکہ یہ خوش ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جو چاہوں گا کھاؤں گا، تم مجھے روکو گے نہیں۔ تو کہا کہ وہاں تو انواع اقسام کے کھانے ہوں گے، یہ جو طلب کریں گے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کے ولی ہیں، نیکی کی دعوت دیں گے تو میں تو خود ہی نیک عمل کرنے والا ہوں، تو ہاں ہاں کر دوں گا، سر ہلا دوں گا، تو یہ بھی راضی ہو جائیں گے، میں بھی راضی ہوں، اور اس طرح سے میری محفل میں رونق بھی ہو جائے گی، اللہ کے ولی میرے گھر تشریف لائیں گے، میری تقریب میں تشریف لائیں گے۔ یہ سوچ کر تینوں شرائط قبول کر لیے، اور پھر حضرت حاتم اسم رضی اللہ عنہ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ فلاں دن جو تمہاری تقریب ہے تمہاری دعوت پر میں آؤں گا۔ تو نگاہیں لگی ہوئی ہیں، تقریب ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن میزبان کی نظر لگی ہوئی ہے دروازے پر کہ حضرت اب آئیں، حضرت اب آئیں، کہ میں دوڑ کر ان کا استقبال کروں، اس لیے کہ وہ بڑا معتقد تھا، بڑا عقیدت مند تھا۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی دروازے پر دیکھا تھوڑی دیر کے بعد تو حضرت تشریف لائے، جیسے ہی دوڑ کر ان کے قریب گیا تو وہ چپلوں کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، حضرت مجھے گناہ گار نہ کریں، آپ کے لیے اسٹیج سجایا گیا، آپ کے لیے مسند لگائی گئی ہے، میں چاہتا ہوں آپ نمایاں جگہ پر بیٹھیں، لوگ آپ کا دیدار کریں، لوگ آپ کو دیکھیں، آپ سے فیض یاب ہوں، اور آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میری شرط نہیں مانتے میں یہیں سے چلا جاؤں گا۔ میری شرط تھی کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، میری خوشی یہی ہے میں یہیں بیٹھوں۔
اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں بیٹھوں تو مجھے بیٹھنے دو ورنہ جاتا ہوں۔ اب تو وہ مجبور ہو گیا، تو جب وہ وہاں بیٹھے تو پورے مجمع کا رخ ادھر ہی گھوم گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مرکزی آدمی ہوتا ہے اس کے لیے مرکزی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، مرکزی آدمی جہاں بیٹھ جائے وہیں مرکز ہوتا ہے، اسے سیٹ یا اسٹیج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو دیکھا، اسٹیج پر بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ایک بڑا آیا اور وہ نیچے بیٹھ گیا تو کہتے ہیں جب وہ نیچے بیٹھا تمام لوگ اس کی طرف گھوم گئے۔ تو مرکزیت یہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، مرکزیت انسان کا نام ہے، مرکزیت خود انسان بناتا ہے۔ تو جب وہ چپلوں کے سامنے بیٹھ گئے تو لوگ بھی ان کے گرد ہی بیٹھ گئے، گفتگو ہونے لگی۔ اب جب کھانے کی باری آئی تو لوگ تو انواع اقسام کے کھانوں کی طرف لپکے۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ عنہ نے اپنی جیب سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھانے لگے۔ میزبان پھر بھاگے، حضور یہ سارا انتظام آپ کے لیے ہے، انواع اقسام کے کھانے آپ کے لیے چنے گئے ہیں اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کہا تھا میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، اگر تم مجھے تنگ کرو گے میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، ورنہ میں تمہاری دعوت میں آیا ہوں تو مجھے جو میں چاہتا ہوں مجھے کھانے دو۔ تو پھر وہ خاموش ہو گیا، رک گیا، چلو سوکھی روٹی تو کھا رہے ہیں لیکن لوگوں کے درمیان تو ہیں، زیارت سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اب جب کھا کر فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک چولہا لایا جائے۔ چولہا لایا گیا، فرمائے ایک توا الٹا کر کے لگا دیا جائے۔ جب توا بالکل گرم ہو گیا تو آپ توے کے اوپر چڑھے اور چڑھ کر آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہنے لگے یا اللہ آج میں نے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا کھایا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اتر گئے اور آپ نے تمام لوگوں سے کہا جس نے جو کچھ کھایا ہے اس توے پر چڑھ کر آج اپنے رب کو حساب دے۔ تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ کہنے لگے یا سیدی یہ تو آپ کی کرامت ہے جو آپ جلتے ہوئے توے پر چڑھ گئے اور آپ نے یہ کہہ دیا، ہم صاحب کرامت تھوڑے ہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ توا جتنا گرم ہے اس سے زیادہ گرم محشر میں زمین ہوگی اور ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ تو یہاں تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ میری کرامت ہے، وہاں تمہیں کون سی کرامت مل جائے گی کہ تم تپتی ہوئی زمین میں کھڑے ہو کر اپنی تمام نیکیوں اور بدیوں کا حساب دو گے، تمام نعمتوں کا حساب دو گے؟ تو لوگ پھر زار و قطار رونے لگے، یا سیدی ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ جتنا حساب دے سکتے ہو اتنا ہی گناہ کرو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ وہاں جتنے لوگ تھے تمام لوگ تائب ہوئے یہ کہہ کر کہ آج گناہوں سے نفرت کا جو طریقہ حضرت حاتم اصم رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا، ہر شخص کے دل سے یہی آواز آئی کہ بے شک یہ حقیقت ہے۔ تو گناہوں سے رکنے کے لیے بزرگوں کے طریقے اختیار کیجئے، بزرگوں کے اقوال سنیے، بزرگوں کے طریقے پڑھیے، تو معلوم ہوگا کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے، کیا یہ حقیقت بات نہیں ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ کیوں کر گناہوں سے بچتے تھے، اور ہم کیوں کر روزہ رکھنے کے باوجود گناہ سے نہیں بچ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محشر کی حقیقت سے ناآشنا ہیں، محشر کا عقیدہ تو رکھتے ہیں، اس کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ اور بزرگان دین اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ایسے گزارتے تھے گویا وہ میدان محشر دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ انہوں نے گرم توے پر قدم رکھ کر اپنا حساب دے دیا اور لوگ حساب نہ دے سکے؟ لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ محشر میں یہ گرم توا نہیں ہوگا، اس سے کئی گنا زیادہ زمین گرم ہوگی، اور وہاں ایک روٹی کے ٹکڑے کا حساب نہیں ہوگا، زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب ہوگا۔ تو وہاں پھر بندہ کیسے حساب چکا پائے گا، کیسے دے پائے گا؟ تو جب ان باتوں کو سوچیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے نا، تو انشاءاللہ خود ہی آہستہ آہستہ نیکیوں کے قریب ہوں گے،
گناہوں سے دور ہوں گے۔ تو لعلکم تتقون، روزے کا مقصد اصلی ترک معصیت ہے، یعنی روزے کا اصل مقصد گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تو جو گناہوں سے دور رہے گا صحیح معنوں میں وہی روزے دار ہے، جو گناہ بھی کرتا رہے روزہ بھی رکھے صحیح معنوں میں وہ روزہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ماہ مکرم ہے، یہ جو مہینہ ہے نا، یہ ہمیں مشق کراتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں گناہوں سے کیسے رکنا ہے، تاکہ پورے سال آپ روزہ نہ بھی رکھیں تو گناہوں سے محفوظ رہیں۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کی کوشش کیجئے، کوئی گناہ میں ملوث ہو تو اسے روکنے کی بھی کوشش کیجئے۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اس کا فرض منصبی ہے کہ وہ خود بھی گناہوں سے روکے اور دوسروں کو بھی جہاں تک ممکن ہو سکے گناہوں سے روکے۔ اگر وہ صرف نظر کرے گا وہاں پہ بھی پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔